الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى في آية أخرى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ عدل کی، کل تک جو لوگ دنیا کے کرتے تھے فیصلے، دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ عدل کی، کل تک جو لوگ دنیا کے کرتے تھے فیصلے، میں کر رہا ہوں آج وہی کارواں تلاش، ہاشم جسے دیے ہیں سمندر میں راستے. شام سے لے کر کے اب تک اے مسلم نوجوانوں، آپ علماء کے خطابات سنتے رہے، بیانات سنتے رہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان بیانات نے آپ کے دل کو کتنا جھنجھوڑا اور کیا احساس آپ کے اندر جاگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی قوم پانی سر سے اوپر ہو جانے کے باوجود بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم ہے، ہمارے اندر کی سینے کی انگیٹھی سرد ہو چکی ہے اور دہکانے والے بھی ہمیں دور تک نظر نہیں آتے. ہم بھی اپنی مجبوری کے تحت آپ کے بیچ آتے ہیں، اپنا پیغام سنا کر چلے جاتے ہیں، مگر دل ہے کہ اندر سے ملامت کرتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہندوستان کا مسلمان جس بے شعوری کی زندگی گزار رہا ہے، شاید دنیا کے دوسرے خطوں کے مسلمان اس طرح کی بے شعوری کی زندگی نہیں گزار رہے.
اسی لیے میں نے قرآن کی 3 مختلف آیتوں کے 3 ٹکڑے تلاوت کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے 1450 برس پہلے جس قرآن کو آپ کے پاس بھیجا تھا وہ قرآن صرف تاپوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ قرآن کہ مسلمان اسے بہترین خوشبو اور دھونی میں بسا کر اپنے گھر رکھ دیں اس لیے نہیں آیا، وہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ چند لوگ قرآن کو حفظ کر لیں اور حفظ کر کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، بلکہ 1450 برس پہلے جب دنیا میں جنگل راج تھا، انسان جانور اور وحشی بنا ہوا تھا، انصاف دلانے والی کوئی عدالت پوری روئے زمین پر کہیں نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو قانون کی کتاب بنا کر قرآن کو دیوانی اور فوجداری کے فیصلے کرنے کے لیے ایک قانون کی شکل میں زمین پر اتارا۔ قرآن کے آ جانے کے بعد کسی انسان کو یہ حق نہیں رہا کہ وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، نہیں رہا۔ ابھی 3 دن پہلے سے پورے ہندوستان کے مسلمان چیخ رہے ہیں، اخبارات کی سرخیوں میں ہیں، بڑے بڑے فوٹو فرنٹ پیج پر لگے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون سے اخبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی موبائل کی دنیا میں مست ہے، وہ تو اس فکر میں ہے کہ یہ جو فلم میں نے دیکھی ہے یہ تو پرانی ہو گئی، نئی کون سی ریلیز ہوگی، عامر خان کس مرحلے میں چل رہے ہیں، سلمان خان نے کون سی نئی فلموں پہ سائن کیے ہوئے ہیں، اس فکر میں ہے وہ جب اخبار پڑھتا ہے تو اس کی نظر اور اس کے ہاتھ اسی پنے کو تلاش کرتے ہیں جہاں کھیل اور کھلاڑی لکھا ہوا ہے۔ اتوار کے دن وہ اس پنے کو اٹھا کر دیکھتا ہے جس پر ننگی تصویر اپنے جسم کو کھول کر کوئی برہنہ لڑکی نظر آتی ہے، اسے دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہی میری منظور نظر ہے، ہو سکے تو خواب میں اس سے ملاقات ہو جائے تو کم سے کم خواب ہی میں لذت حاصل کر لوں، ویسے تو نہیں مل سکتی۔ نوجوان کو کوئی فکر ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ ہوا کیا۔ 28 سال کا آج کا نوجوان کیا جانے کہ 28 سال پہلے 22 مئی 1987 کو، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے دوسرے شہروں اور ریاستوں میں رہنے والے مسلم نوجوانوں تمہیں بھی ہم بتائیں، اور خاص طور پر جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں والوں کا حق یہ بنتا ہے کہ 28 سال پہلے 22 مئی 1987 کو ہاشم پورہ میرٹھ کے ایک علاقے میں نوجوان جن کی عمر 28 یا 30 سال کی تھی، پی اے سی نے جبرن گھر کے دروازے توڑ کر اٹھا لیے اور انہیں ٹرک میں ڈال دیا، اور ٹرک میں ڈال کر یہ کہا کہ ہم پوچھ تاچھ کے لیے لے جا رہے ہیں، مگر انہیں مراد نگر کی گنگ نہر پر لا کر ٹرک سے اتارا گیا اور 303 کی رائفل سے ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا، 42 کا خون اس نہر میں بہا دیا گیا جس کا پانی سیلاب کی طرح بہتا ہے۔ 5 لوگوں کے گولی لگی مگر ان کی موت نہ تھی، قدرت نے انہیں موت نہ دینی تھی، وہ زندہ بچے۔ 28 سال تک ہندوستان کی عدالتوں میں مقدمہ چلتا رہا اور 3-4 دن پہلے 30,000 کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ وہ 42 جانوں کا کوئی بھی قاتل نہیں تھا، وہ تو خود بخود مر گئی، اور مقدمے میں 16 لوگ جو ملزم تھے انہیں بری کر دیا۔ اس پر بیان بازی چل رہی ہے، اس پر فقرہ بازی چل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے عدالت سے انصاف نہیں ملا،
کوئی کہتا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. کون سی عدالت سے انصاف مانگ رہے ہو؟ کس عدالت سے انصاف مانگ رہے ہو؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ جانوروں کی عدالت، اسلام کے دشمنوں کی عدالت، جس عدالت سے انکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں بھیجا تھا. تم جب تک پلٹ کر نہیں آؤ گے کسی خون کے قطرے کا انصاف اس روئے زمین کی عدالت پر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا محمد رسول اللہ پر اور یہ کہا کہ اے میرے محبوب، میں تجھے صرف نمازوں کی امامت کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، میں صرف کانوں میں انگلیاں دے کر مسجد میں اذان کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، قرآن کے چند حافظ تیار کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. آج کے بعد ساری دنیا کو چیلنج کر دے اور یہ کہہ کہ میرا ہو یا بیگانہ، عیسائی ہو یا یہودی، جو میرے علاقے میں رہے گا میں فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا. انسانوں کا بنایا ہوا قانون میرے جوتے کی نوک کی ٹھوکر پڑے. مگر مسلمان بھول گیا، وہ بھول گیا. 1450 سال تک دنیا کو انصاف دینے والا مسلمان آج اپنے خون کے قطروں کی بھیک اپنے قاتلوں سے مانگتا ہے، ان سے مانگتا ہے جو رات دن اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان سے اپنے خون کا بدلہ اور معاوضہ مانگتا ہے جنہوں نے پھر پران تیرا خون بہایا ہے. جب تک تو یہ طے نہیں کرے گا کہ یہ قرآن صرف تیری بیٹی میں کے جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا، اسے محمد رسول اللہ نے اصحاب صفہ کو پڑھایا، مسجد نبوی میں رکھا. اگر کوئی قاتل کسی کا قتل کر کے آیا تو 1400 برس پہلے قرآن نے کہا ان النفس بالنفس والعین بالعین. اسلام برابری کا قانون لے کر آیا ہے، جان کے بدلے میں جان، خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل، موت کا بدلہ موت. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. رب دو جہاں کی قسم 30,000 نہیں، اگر دلی کی تخت و تاج پر اورنگزیب عالمگیر، شیر شاہ سوری، شمس الدین التمش، ہمایوں اور بابر اور غیاث الدین بلبن، سلطان محمود غزنوی جیسا، اورنگزیب عالمگیر جیسا اگر کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا تو عدالت میں قرآن رکھا ہوا ہوتا اور قرآن یہ کہتا کہ جن ہاتھوں نے بے گناہوں کا قتل کیا ہے وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننے کے لائق نہیں، بلکہ ان کے سر تلوار سے اتار کر سولی پر لٹکایا جائے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان بھی ہوں سیکولر بھی ہوں. کیا بات ہے؟ کہتا ہے مسلمان بھی ہوں اور ہندو بھی ہوں. میں ایسا مسلمان ہوں جو مسلمان بھی اور ہندو بھی، مسلمان بھی ہوں اور عیسائی بھی، مسلمان بھی ہوں اور یہودی بھی، مسلمان بھی ہوں اور کرسچن بھی. مسلمان ہی ہوتا ہے، اس میں دوسری ملاوٹ کہاں ہو سکتی ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرے. سنے یہ مجمع اور جہاں تک ہماری آواز اللہ پہنچائے گا وہ سنے. کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اپنا مقدمہ لے کر آئے. 2 آدمی اپنا مقدمہ لے کر آئے. ایک مسلمان تھا آج کے مسلمانوں کی طرح، اور ایک یہودی تھا آج کے یہودیوں کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت میں بیٹھے ہیں. آج تو مسلمانوں کا تصور ہی نہیں کہ مسلمان کوئی عالم، کوئی قاضی، کوئی جسٹس عدالت میں بیٹھ جائے. بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری کو کوئی دنیا کا آج یونیورسٹی اور اسکول پڑھا لکھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان پڑھ ہے، اس کو 5ویں کلاس تک کی بھی مانیتا پراپت نہیں ہے. اسلام کی عدالت تھی، قاضی رسول اللہ تھے،
جج محمد رسول اللہ تھے. جج یہاں کعب بن اشرف نہیں تھا جو یہودیوں کا سردار تھا. یہ مسلمان باطل پر تھا, غلطی پر تھا, اس لیے چاہتا تھا کہ فیصلہ یہودیوں کے کسی پنچ سے کرا لیا جائے, عیسائیوں کے کسی پیٹ پرست مولوی سے کرا لیا جائے. مگر اس یہودی نے کہا نہیں, فیصلہ محمد رسول اللہ سے کرائیں گے, چونکہ وہ اپنے مدعے پر صحیح تھا, وہ حق پر تھا. اپنے معاملے کو لے کر فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے گواہ دیکھے, بیانات لیے, مدعی اور مدعا کے دعوے سنے, شواہد اور گواہوں کی موجودگی میں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اور مسلمان ہاتھ ملتا رہے. اب یہ مسلمان اس یہودی سے کہتا ہے کہ نہیں, فیصلہ تو کر دیا محمد رسول اللہ نے, مگر چلو ابو بکر صدیق کو دکھا لیتے ہیں اس فیصلے کو کہ ان کی کیا رائے ہے. دونوں آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں اور فیصلہ کرایا, کہا رسول اللہ کی عدالت میں کرائے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ یہودی بول اٹھا, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے فیصلے کے بعد پھر کسی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہی حق ہے. میں تمہارے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. یہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا تھا, اس کے دل نے پھر اسے دھوکہ دیا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. وہ سمجھتا تھا کہ عمر اسلام کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں, ان کے سلسلے میں وہ بہت سخت ہیں. اگر ہم ان کے پاس گئے تو وہ کوئی راستہ نکال دیں گے اور میرا کام بن جائے گا, وہ یہودی کو محروم کر دیں گے اور شاید میرا داؤ چل جائے گا. حضرت عمر کے پاس دونوں آ گئے. یہ تفسیر کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں جس پر اللہ نے قرآن میں آیات اتاری. حضرت عمر کے پاس یہودی نے کہا ہم پہلے محمد رسول اللہ کے پاس گئے, فیصلہ میرے حق میں آیا. اس نے کہا نہیں, ابو بکر کے پاس چلتے ہیں, اور انہوں نے کہا رسول اللہ کے فیصلے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ نہیں مانا, آپ کے پاس لے آیا. میں چونکہ سچائی پر ہوں اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا. اب آپ فیصلہ کر دیجئے. حضرت عمر نے اتنا سنتے ہی کہا دونوں دروازے پر ٹھہرو, 2 سیکنڈ میں آیا, میں ابھی فیصلہ تمہارا کیے دیتا ہوں, دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اپنے گھر سے اپنی چمکتی ہوئی تلوار نیام سے کھینچتے ہوئے آئے. لمحہ نہ لگا, پل جھپکتے ہی یہ جو مسلمان تھا اس کی گردن پہ تلوار ماری. سر ادھر تھا, تھر ادھر تھا, خون کی دھار زمین پر تھی, اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر عمر ابن خطاب نے کہا جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ کرانے آئے اس کے فیصلہ عمر کی تلوار کا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. جو میرے نبی کے فیصلے کو بھی نہ مانے, جو میرے رسول کے فیصلے کو نہ مانے, میری نظر میں وہ مسلمان نہیں, وہ مرتد ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, اور مرتد کی سزا اسلام میں موت ہے. میں نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اسے جانا چاہیے. آئندہ کسی کے پاس اب یہ نہیں جائے گا فیصلہ کرانے کے لیے. ہو گیا فیصلہ. کوحرام مچ گیا مدینہ میں. عمر نے ایک معصوم کو مار دیا, بے گناہ مسلمان کو مار دیا. منافقین نے سر آسمان پر اٹھا لیا اور کہنے لگے ہمیں قتل کا بدلہ قتل چاہیے. قرآن کی آیت ہے ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان, الحر بالحر, آزاد کے بدلے میں آزاد, والعبد بالعبد, غلام کے بدلے میں غلام, والانثى بالانثى, عورت کے بدلے میں عورت, اور زخموں کے بدلے میں زخم.
لہذا عمر نے ایک مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کیا ہے. لہذا اٹھ کھڑے ہوئے اس کے وارث اور کہا اے محمد رسول اللہ تیری عدالت سے انصاف چاہیے. عمر کا سر مارا جائے, عمر کی گردن قلم کی جائے. اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے. حضرت عمر کو طلب کیا گیا. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے مسلمان کو نہیں مارا, میں نے ایمان والے کا سر قلم نہیں کیا. جو تیرے فیصلے کو نہ مانے, جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے, جو آپ کو حکم نہ مانے وہ مرتد ہے میری نظر میں. میں نے مرتد کا قتل کیا ہے. اگر یہ جرم ہے تو میں نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے. جرم ہے یہ, اگر تو سزا دو مجھے. اللہ اکبر, یہ فیصلہ آسمان تک پہنچ گیا. عمر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عمر تیرا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کا عرش اعظم پر فیصلہ ہے. کل تک قانون نہیں بنا تھا لیکن تیرے تلوار چلانے کے بعد میں قانون بنا دیتا ہوں. تیرا عمل اسلام کا قانون بن گیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو قرآن کی آیت لے کر بھیجا اور کہا سنا دو مسلمانوں کو, سنا دو یہودیوں کو, سنا دو یہ آیت منافقین کو. کہو محمد رسول اللہ سے فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو آپ کو حکم نہ بنا لیں اپنے جھگڑوں میں. جھگڑے ہوں تو حکم کون بنے؟ آپ. ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا, اور جو آپ فیصلہ کریں اس سے ان کے دل تنگ نہ ہو. جو آپ فیصلہ سنا دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اسے وہ پوری طرح تسلیم کریں. مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمان آپ کے فیصلے کے بعد بھی ابو بکر کے پاس فیصلہ کرانے گیا تو یہ مسلمان نہیں رہا. جب یہ عمر کے پاس پہنچا تو اسلام سے خارج ہو گیا. عمر نے مسلمان کا قتل نہیں کیا بلکہ مرتد کا قتل کیا ہے. اور آج سے ہم نے قانون بنا دیا جو اپنے تمام جھگڑوں میں, اپنے سارے معاملات میں آپ کو حکم اور فیصل نہ بنائے وہ مومن نہیں ہے. میں تیرا رب قسم کھا کر یہ کہتا ہے. لہذا اس آیت کی روشنی میں قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ مسلمانوں کو اسلامی عدالت میں, قرآن کی عدالت میں جانا چاہیے. اگر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ان کا اسلام باقی ہی کہاں ہے. اب کہہ رہے ہیں پنڈت جی نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, ٹھاکر جی نے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیا, کرشچن جی نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا. ارے تو جا کہاں رہا ہے فیصلہ کرانے؟ جب تک محمد رسول اللہ کے غلام اس قرآن کو سینے سے سجائے حکومت کے ایوانوں تک نہیں جائیں گے, جب تک عدالت کی کرسیوں پر میز پر لے جا کر قرآن کو نہیں رکھیں گے. عاشم پورہ کے مقتول نہیں, وہ مقتول ہو گجرات کے, یا مقتول ہو وہ 6 دسمبر 1992 میں ایودھیا کے, وہ مقتول ہو مراد آباد کی عیدگاہ میں چلنے والی گولیوں کے, وہ مقتول ہو بھاگلپور کے, وہ مقتول ہو عراق و شام کے, وہ مقتول ہو دنیا کے کسی خطے کے. انصاف نہیں ملے گا. انصاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب دے سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں اور آسمان سے لوہا اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تلوار کے ذریعے سے تم ظالموں کا سر قلم کر سکو اور کتاب کے ذریعے سے تم دنیا کی انصاف کر سکو. اب مسلمان نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ نہیں مل سکتا. لہذا یاد رکھو مسلمانوں, دنیا کی باطل عدالتوں پر نہ ہمارا ایمان تھا نہ ہے. دین اسلام
اس وقت تک روئے زمین پر مظلومیت کی حالت میں رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر اور اس کے دیوانے عدالت میں قرآن کو نہیں لے آتے، مگر جب وہ عدالت میں قرآن کو لے آئے تو آج ان کے خلاف کوئی اور نہیں، مسلمان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مسلمان ان کو دہشت گرد اور ظالم اور نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ شاید میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی؟ کہاں آ رہی ہے؟ آپ تو بار بار اس لال تھیلے کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ تمہیں تھوڑی مل جائے گا اور چھیننے کی طاقت نہیں ہے آپ میں، اسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرے لال رومال کو دیکھ لو، میں بھی لال بتی لے کے آیا ہوں۔ ادھر جو ہو رہا ہے ہونے دو، یہ آپ کا نہیں ہے مال، یہ تو اس تھیلے میں گیا تو اسی کا ہے۔ آپ کے دل میں جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اتر گئی تو وہ امانت ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو پورے قرآن پہ عمل کرتا ہو، جو یہ کہتا ہے نماز تو قرآن کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھوں گا اور طلاق کا فیصلہ ہندوستانی حکومت سے کراؤں گا، وہ مسلمان کہاں رہ جائے گا۔ روزہ تو قرآن کے مطابق رکھوں گا لیکن اپنے معاملات غیر اللہ کی عدالت میں لے کر جاؤں گا تو اسے انصاف کہاں مل جائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے لے کر والناس تک تمام معاملات قرآن کی روشنی میں حل کرتا ہو۔ جب ابو بکر صدیق کے فیصلے کی طرف لے جانا وہ ارتداد کہلایا، جب عمر کے پاس چلا جانا وہ مرتد کہلایا، اور اسلام کی سزا اسلام میں اس کی سزا موت کہلائی۔ تو آج مجھے بتاؤ، عیسائی جج سے فیصلہ کرانے والے، یہودی جج سے فیصلہ کرانے والے، ہندو جج وینکٹ چلیا سے فیصلہ کرانے والے، آج رمن سے فیصلہ کرانے والوں کی حیثیت کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگی، اس پر کبھی غور کیا کرو، سوچا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے یہی لوگ کافر ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب الٹا ہو رہا ہے، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو سیکولر مسلمان کہتا ہے وہ افغانستان میں قائم ہونے والی اسلامی عمارت کو اسلامی عمارت نہیں کہہ سکا، وہ عراق اور شام میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہہ رہا بلکہ اسے دہشت گردوں کی حکومت کہہ رہا ہے، اسے فاسسٹوں کی حکومت کہہ رہا ہے، اسے وحشیوں اور درندوں کی حکومت کہہ رہا ہے۔ تمہارے مدرسے کے دفتر میں بیٹھا تھا میں نے اخبار پڑھا انقلاب، اور وہ انقلاب عراق میں قائم ہونے والی اس اسلامی حکومت کو جنہوں نے 1450 برس پہلے اسلام کی تاریخ کو دوہرا دیا ہے، کل پوری دنیا میں یہ خبر چھپی ہے کہ ان محمد رسول اللہ کے شیروں نے آج امریکہ کی سپر پاور طاقت ہوتے ہوئے، آسٹریلیا کی قوت ہوتے ہوئے، برطانیہ کی طاقت ہوتے ہوئے، آج انہوں نے جرمن کی قوت اور طاقت ہوتے ہوئے، انہوں نے فرانس کی قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی ہمارے ملک میں عیسائی رہے گا وہ محمد رسول اللہ کے دور کی طرح، عمر ابن خطاب کے دور کی طرح، علی مرتضیٰ کے زمانے کی طرح، عثمان غنی کے زمانے کی طرح ہمیں جزیہ دے کر رہے گا، اور اگر جزیہ نہیں دے گا تو اسے یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ اخبار کس کا ہے؟ دینک جاگرن کے مالک کا ہے، جو RSS کا ایجنٹ ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا لکھنے والا مردود کھٹمل رافضی، صحابہ کو گالیاں دینے والا، ماں عائشہ پہ
زنا کی تہمت لگانے والا رافضی شکیل شمسی ہے، حضرت عمر صدیق کو مرتد کہنے والا، حضرت عمر کی شہادت پر جشن منانے والا رافضی ہے، وہ ہمارا ذہن خراب کر رہا ہے۔ اس لیے مجبوری ہے میری کہ میں تمہاری ذرا سی دعوت پر ہزاروں زخم کھاتے ہوئے تمہیں سمجھانے کے لیے آتا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آتا ہوں۔ ان اخبارات میں لکھی ہوئی خبریں اسلام دشمنوں کی ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن لے کر آیا ہے، قرآن وہ ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، جو آپ کے بچوں کے سینے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کرے آپ سمجھ جائیں، نہ سمجھنے والے تو نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی۔ انصاف اسلامی عدالت سے مل سکتا ہے، اور اس کی طرف اب آپ سوچ بھی نہیں رہے۔ قرآن کی 3 آیتوں کا میں نے حوالہ دیا۔ اسلام کا جو قانون ہے اسے سمجھ تو لو، کم سے کم عمل کرو یا نہ کرو۔ روزے کو فرض جانتے ہو، چھوٹ جاتا ہے تو غم کرتے ہو۔ نماز کو فرض جانتے ہو، چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھتے ہو۔ داڑھی کو نبی کی سنت جانتے ہو، نہیں رکھتے تو گناہ سمجھتے ہو، توبہ کرتے ہو۔ شراب کو حرام جانتے ہو، اس لیے شراب سے بچتے ہو۔ اگر کوئی پی لیتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح سود کو حرام جانتے ہو، لیکن اگر پھنس جاتے ہو کبھی سودی کاروبار میں تو توبہ کرتے ہو۔ یہ کیوں نہیں جانتے کہ قرآن عدالتوں میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا؟ اس کا قانون یہ ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اسلام قصاص دلا کے رہے۔ یہ قانون کیا ہے بابا جی کا لکھا ہوا، جسے آپ قرآن کی طرح پوتر سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو دھاردار آلے سے مار دیا تو 323 لکھو اور کھڑے کھڑے ضمانت، دوبارہ پھر مار دینا۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو 308 بنا دو۔ اسلام ہڈی توڑنے والے کی ہڈی توڑ کر رہے گا۔ اسلامی قانون خون بہانے والے کے بدلے میں والجروح قصاص، اس کے خون کے قطرے ٹپکا کر رہے گا۔ اسلام آنکھ توڑنے والے کی آنکھ نکال کر رہے گا۔ اسلام دانت توڑنے والے کے دانت توڑ کر انتقام دلائے گا۔ تبھی تو یہ انصاف کا دین ہے، تبھی تو عدل کا دین ہے۔ ہاتھ توڑنے والے کا ہاتھ توڑے گا، پیر کاٹنے والے کا پیر کاٹے گا، کان کاٹنے والے کے کان کاٹ کر یہ بتائے گا کہ تو نے اس کا کان کیوں کاٹا ہے، تیرا کان کاٹا جائے گا، الا یہ کہ یہ کان جس کا کٹا ہے وہ معاف کر دے اپنا حق، ورنہ اگر وہ معاف نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ مگر آج اگر اس شان کی حکومت نائجیریا میں قائم ہو جائے تو دنیا کہتی ہے یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے۔ اگر اس طرح کی حکومت لیبیا میں قائم ہو جائے تو کوئی اور نہیں، عیسائی و یہودی چیختا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے۔ اگر یہ حکومت عراق اور شام میں قائم ہو جائے تو دنیا کہتی ہے یہ وحشی اور جنگلیوں کی حکومت ہے، اور تم بھی ساتھ میں آ کر کہتے ہو ہاں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کل آئے گا قیامت کا میدان، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ، ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ۔ تو یہ تو سمجھو کہ دنیا پر اللہ کا قانون نہیں، انسان کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا قانون ہے، اور اس کی اللہ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسے مانتا ہے وہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اسے
جو اس پر اعتماد اور یقین کرتا ہے وہ قرآن کے فیصلوں کو ٹھکراتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک کافر اور مشرک کے لکھے ہوئے قانون کا احترام کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں تو وہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتا۔ سنو، میں نے پیچھے بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، ایک سبرامنیم سوامی نہیں، ساری دنیا کے قاضیوں تم اکٹھے ہو جاؤ، مولویوں تم اکٹھے ہو جاؤ، پیٹ پرستوں تم اکٹھے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ مسجد مسجد نہیں ہوتی، اگر توڑ دی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، صحابہ کی روشنی میں مسجد اگر ایک بار مسجد بن گئی ہے تو تحت سرا تک مسجد ہے، عرش معلیٰ تک مسجد ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ظالم اس پہ قبضہ کر لے تو اس کے قبضہ کرنے سے وہ قبضہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت مجھے تمنچے کی نوٹ پہ یغمال بنا لیں اور میری جیب کے روپے آپ مجھ سے چھین لیں اور یہ کہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، رب دو جہاں کی قسم، جس طرح اس مال پہ جبرن قبضہ کرنے سے وہ مال تمہارا نہیں ہو جائے گا، وہ میرا ہی رہے گا، ہاں ہر حال میں میرا رہے گا۔ اسی طرح کسی کافر کے قبضے سے مسجد کا حکم نہیں بدلتا، ہزاروں سال تک قیامت تک وہ مسجد رہے گی۔ یہ جاننا ایک مسلمان کا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ سعودی حکومت نے تو مسجد ڈھا دی، تو سعودی ہمارا باپ ہے کون ہے؟ کیا وہ ہمارا نبی و رسول ہے؟ سعودی حکمرانوں سے ہمیں کیا لینا دینا جو یہودیوں کے اشاروں پر چل رہے ہوں، جنہوں نے عرض مقدس پر یہودیوں کی ننگی بدن عورتوں کا استقبال کیا ہو، جنہوں نے وہاں خنزیر کے کھانے اور پالنے کی اجازت دے رکھی ہو، جنہوں نے بیت المقدس کو بیچ دیا ہو اپنی کرسی کے لیے، جنہوں نے وہاں فوجیں بلائی ہو کعبے کی حفاظت کے لیے، جو اللہ کے گھر کی حفاظت نہ کر سکتے ہو، انہیں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام اس بادشاہت کا قائل نہیں ہے جو آل سعود کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں باپ بیٹے کو نامزد کر جاتا ہے، بھائی بھائی کو نامزد کر جاتا ہے۔ اسلامی نظام حکومت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد ان کا چچیرا بھائی علی خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ یہی تو شیعوں سے ہماری لڑائی ہے، یہی تو رافضیوں سے ہمارا ٹکراؤ ہے، یہی تو رافضیوں سے ہماری بغاوت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انتم عبد الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہے۔ یہ مسجد ہے سامنے، ابھی نماز عصر ادا کرو گے تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے گاؤں کا چودھری نہیں آئے گا، پردھان نہیں آئے گا، یہاں کا MLA نہیں آئے گا، یہاں کے MP صاحب نہیں آئیں گے، یہاں کا پرمکھ نہیں آئے گا، ضلع پنچایت کا چیئرمین مصلے پر کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ غریب باپ کا بیٹا جس کے سینے میں قرآن ہے، جو جھوپڑی میں پیدا ہوا ہو، اس سے کہا جائے گا قاری صاحب آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میرے بعد میرا نطفہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس منصب کا لائق ہے، تو یہ اسلام کی سنت نہیں، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ فرعونوں کا راستہ ہے۔ اسلام کا راستہ یہ ہے کہ جو اس منصب کے لائق ہو اسے اس منصب پر بٹھایا جائے۔ لہذا اہل سنت والجماعت 14.5 صدیوں سے یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد جانشینی کا حق ابو بکر صدیق کو تھا۔ یہ مقام حضرت عباس کو آپ کا چچا ہونے کی وجہ سے نہ ملا، یہ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس کو نہ ملا، یہ آپ کے دوسرے چچا زاد بھائی حضرت علی کو نہ ملا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا مقام رسول اللہ نے خود واضح کر دیا تھا مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا کر کے کہ میرے بعد امامت صغریٰ بھی اسی کا یہی حقدار ہے اور امامت کبریٰ کا بھی یہی حقدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت اسلامی حکومت ہے، ہائے ہائے کیسی اسلامی حکومت ہے، کیسی اسلامی حکومت ہے جس نے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا،
جس کے ایک طیارے نے 56 دن تک اسی رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے سے لے کر عید کے بعد تک فلسطین کی گلیوں میں خون بہتا رہا، قتل ہوتا رہا، ننھی جانیں مرغوں کے نیچے دبتی رہی، ان کی چیخوں سے آسمان کراتا رہا، مسجد اقصی ہلتی رہی۔ وہ 5-5 سال کے بچے جب مرغوں کے نیچے سے نکالے گئے تو خون میں لپت تھے، جب ان پر بم گرے تو کسی کا دل پھٹا، کسی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کسی کا ہاتھ فضا میں اڑ گیا۔ ایک جنازہ دفن کر کے آتے کہ پھر جنازے سجے ہوئے تھے، وہاں عید کے دن کپڑے نہیں خریدے گئے، اپنے بچوں کے لیے کفن خریدے گئے۔ ہم نے تو عید کے دن ایک نماز پڑھی عید کی، انہوں نے عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز بھی پڑھی، مگر ان حکمرانوں نے ایک فائر بھی یہودیوں کی طرف نہیں کھولا، ایک دھمکی نہیں دی، ایک طیارہ ان کا وہاں اڑ کر نہیں گیا۔ مگر جب عراق و شام میں اللہ کے دیوانوں نے، اللہ کے چاہنے والوں نے یہ اعلان کیا کہ اب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نافذ ہوگا، یہاں چور کو سزا قرآن کے مطابق دی جائے گی، یہاں زانی کو سزا قرآن کے مطابق دی جائے گی، یہاں قاتل کو سزا قرآن کے حساب سے دی جائے گی، یہاں شراب پینے والے کی کمر پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ تو یہی وہ ظالم حکومت تھی جس نے اپنے یہاں میٹنگ کی اور تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو بلا کر کہا کہ ان پر حملہ آور ہو جاؤ، میرے ہوائی جہاز تیار ہے، میرے پائلٹ تیار ہے، میرے ایئر بیس تمہارے لیے تیار ہے۔ اس جنگ کو شروع کرا کے وہ دنیا سے جا چکا، اسے مسلمان کہتا ہے اسلامی حکومت ہے، وہ جب چاہے مسجدوں کو توڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے۔ سن لو مسلمانوں آپ بھی، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی سن لیں، اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں برسوں تک بت رکھے رہے، کعبے کی حیثیت نہیں بدلی، خانہ کعبہ میں کئی سو سال تک 360 بت رہے، کوئی ہٹانے والا نہ تھا، سجدہ کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ ابو جہل کے پاس قوت تھی، وہ سجدہ کرنے والوں کے سر قلم کا ڈالتا، ابو لہب کے پاس طاقت تھی، وہ بتوں کا مجاہر بنا ہوا تھا، وہ اس سونے چاندی سے اپنی بیوی کے زیورات تیار کرتا تھا، مگر عبداللہ کا در یتیم آیا، آمنہ کا رخت جگر آیا، 13 سال کی قربانیوں کے بعد 8 سال کی جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ محمد رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوا اور بیت اللہ کو بتوں سے آزاد کرا دیا، ایک بت توڑ کر چورا چورا کر دیا، ختم کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور اپنے باپ ابراہیم کی طرح پورے جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے پاک صاف کر دیا۔ وہ ہے اسلام۔ اب اسلام ہمیں یہودی پڑھاتا ہے، مردود لانتی شیعہ ہمیں اسلام کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ نوجوانوں ہم نے بانسریاں بجانے کا فن سیکھ لیا، ہم نے بین بجانا سیکھ لی، موبائل کی دھن پہ ہم ہر وقت ناچ سے گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے زمانہ آج ہمیں جو چاہتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس ملک میں 30 کروڑ مسلمان ہوتے ہوئے، ہر گھر ہر گاؤں میں کئی مسجدیں ہوتے ہوئے، ہر گاؤں میں مدرسے ہوتے ہوئے، سبرامنیم سوامی یہ کہہ جاتا ہے کہ مسجد عبادت گاہ نہیں ہے، اسے جب چاہے ڈھا دیا جائے، اسے جب چاہے منہدم کر دیا جائے، اور ہندوستان کے مسلمان کے ماتھے پر شکن نہیں پہنچتی۔ ہاں مسلم نوجوانوں، جب تک تم تیار نہیں ہوگے، دشمنوں کی زبانیں اسلام کے خلاف اٹھتی رہیں گی، کوئی تمہارے نبی کو گالیاں دے گا، کوئی فیس بک پر نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی واٹس ایپ پر میرے نبی
نبی کو برا بھلا کہتا رہے گا، کوئی کارٹون بنائے گا اور کوئی آپ کے نام پر فلم بنا کر کے آپ کو بدنام کرتا رہے گا۔ جس دن تک تم تیار نہیں ہوگے، تمہیں رسول اللہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ان ہاتھوں کو اس قابل بنا دو کہ کل میدان قیامت میں رسول اللہ کے سامنے پھیلا تو سکو کہ آقا پیاس لگی ہے، مجھے حوض کوثر کا جام دے دیجیے۔ مگر یہ ہاتھ پہلے اسلام کے لیے قربانی تو دے چکا ہو، کسی کافر کے گریبان پر پڑ تو چکا ہو، کسی خدا کے دشمن کے ایک تماچا تو مار چکا ہو، محبت المعاص کی طرح کسی ابو جہل پہ حملہ آور تو ہو چکا ہو، یہ ہاتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکا ہو اور کم سے کم قرآن کو محبت کے ساتھ چھو چکا ہو۔ کبھی تو ہاتھ پھیلاؤ گے، ورنہ کہاں پھیلاؤ گے؟ عزیزوں، کہنے کو نہ وقت ہے نہ آپ کو سننے کا جگر۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں میں نے کل کہا اور آج کہتا ہوں، مسلمان آزمایا گیا اور وہ آزمائش کی مرحلوں میں کھرا اترا۔ پچھلا سال 2014 16 مئی اور 26 مئی کو شپث لینے کے بعد وہ لوگ حکمراں بن گئے ہیں جو 100 سال سے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، جو کھلے عام یہ کہہ چکے ہیں وہ آواز سے شور کرے یا نہ کرے، سارے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں، عدالتیں ان کی غلام۔ لہذا گجرات کے وہ قاتل جنہوں نے بے گناہ اشرف جہاں کا قتل کیا تھا، جنہوں نے کوثر جہاں کی پہلے آبرو لوٹی تھی، وہ عورت کوثر جہاں روتی رہی کہ میری آبرو لٹ رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرا نام کوثر ہے اور کوثر کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ میں اس شوہر کی بیوی ہوں جس شوہر کا نام سہراب الدین تھا، اس کے نام کے ساتھ دین جڑا ہوا تھا، آبرو لٹ گئی، جسم تار تار ہو گیا، چلنی چلنی ہو گیا، مگر اس کے بعد پیٹرول ڈال کر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اسے قتل کرنے والے، جلانے والے جیلوں میں پہنچے، اس جہاں کا قتل کرنے والے جیلوں میں پہنچے۔ بابو بجرنگی جیل میں گیا، مایا کوڈنانی جیل میں گئی، مگر جیسے ہی ملک کا منظر نامہ بدلا ہے سارے وہاں سے باہر نکل آ کر کے دندڑا ہے، اور مسلمان سویا ہوا ہے، ابھی بھی نہ جانے کون سی بھول بھلیوں میں ہے۔ امتحان شروع ہو چکا ہے، 2014 سے لے کے 2019 تک 14 اور 5 19 ہوتے ہیں، 5 سال تک تمہارا ہندوستان کے مسلمانوں امتحان ہوگا۔ بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں سکو گے، راہ فرار اختیار کرنا چاہو گے تو راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تمہاری صفوں میں اب کوئی علامہ اقبال نہیں ہے جو قرارداد پاکستان رکھ سکے، تمہاری صفوں میں اب کوئی مولانا اشرف علی تھانوی نہیں ہے جو ایک نئے خطے کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے، اب تمہارے پاس شبیر احمد عثمانی نہیں ہے جو تمہیں اسلام کے خطے کی طرف ہجرت کی دعوت دے سکے، اب تمہاری صفوں میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری نہیں ہے جو تمہیں رسول کی عصمت اور ناموس پر جگا سکے۔ جو جگا رہے ہیں ان کے الفاظ آپ کو تیروں کی طرح چبھتے ہیں اور ان کا زمانہ بائیکاٹ کر رہا ہے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، موت وقت پر آئے گی، جسم کا پیر میں چھالا اس وقت تک نہیں پڑ سکتا ہے جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا۔ موت کا کوئی غم نہیں ہے، موت کینسر کے ذریعے بھی آتی ہے، موت ٹھوکر لگنے کے بعد سیپٹک کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، موت تو ایکسیڈنٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، شہادت کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمانا، شہادت کی موت کی آرزو میں جیئیں گے۔ تو نے مسلمانوں کو انہی کو مرد زمانہ کہا ہے، تو نے انہی کو جمع مت کہا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے مرد تو وہ ہے، مرد تو وہ ہے، مردان
مردانگی کا جوہر ان کے پاس ہے۔ منہم من قضا نحبہ، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا، ومنہم من ینتظر، اور بعض انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مومن جیتا ہے تو آرزوئے شہادت میں جیتا ہے، اور مرتا ہے تو لیلائے شہادت کے بازو میں ہاتھ ڈال کر کے جنت میں جاتا ہے۔ بہت سخت ترین حالات ہیں۔ یہ معصوم بچے جو آج 6-7 سال کی عمر میں ہیں، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اس لیے اے مسلم عوام، تجھے آج بہت کچھ کرنا ہوگا۔ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے مولا کو راضی کرنا ہوگا، مسجدوں میں سر جھکا کر اپنے اوپر ہونے والے مسلط طوفان کو روکنا ہوگا، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دے کر اللہ کی رحمت کو زمین پہ اتارنا ہوگا، قیدیوں کی مدد کر کے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کے بچوں کی کفالت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس ملک میں آنے والے چیلنج کا جواب چیلنج کے ساتھ دینا ہوگا۔ جو ہم سے یہ کہے کہ ہم تمہاری مسجدوں کو ختم کر دیں گے، تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ مسجد جب ختم ہوگی جب مسلمانوں کا آخری بچہ مسجد کی اینٹ کی حفاظت نہ کر سکے گا، پہلے بلڈوزر ہمارے جسم پر چلے گا، پہلے لاش ہماری مسجد کے لیے اپنا نذرانہ پیش کرے گی جب ہم زمین پر ہی نہ ہوں گے اور ہماری روحیں آسمان پر پہنچ چکی ہوں گی، تو ہم یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے، کرو برباد تن کے شوق سے اس آشیانے کے کہ ہم نے شاخ طوبہ پہ نیا ایک آشیاں پایا، مگر جب تک ہم زندہ ہیں مسجد کی میناروں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ محمد کے غلام ہمیشہ ہمیں سب کے سب چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں، 90% پہنے ہوئے ہیں، مگر 10% وہ بھی ہیں جنہوں نے آج تک چوڑیاں نہیں پہنی، جنہوں نے آج تک ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی، جنہوں نے آج تک اپنے کان میں رنگ نہیں پہنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو فلمی ہیروئنوں کی بدتمیزیوں سے گندا نہیں کیا، بلکہ آج بھی وہ ہیں جن کے سینوں میں جوالا مکھی ہے، جو جوالا مکھی کے پاس آئے گا اسے جلا کے خاک کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو طوفان مچا کر دم لیں گے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، چھیڑا جو جہاں والوں 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وقت ساتھ نہ دے سکے گا ہمارا، دامن اس کا تنگ ہے اور بھی علماء ہیں، میں تو دیوانگی کی بڑھ سنا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ الحمدللہ 21ویں صدی ہمارے شباب کا اعلان ہے، ابھی تو 21ویں صدی کا 15واں سال آیا ہے، 20واں سال آنے دو۔ ہمیں یہ دھمکی دینے والے 31 دسمبر 2021 تک یہ ملک مسلمانوں سے صاف ہو جائے گا، تیری دھمکی ہم نے قبول کر لی ہے، تیرا چیلنج ہم نے لکھ کے رکھ لیا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ 2021 مسلمانوں کی عروج کا زمانہ ہوگا، 2020 دنیا کی فیصلہ کن کھڑی ہوگی، باقی اصل وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ 6 سال اور گزر جانے دو، جب میرا نبی 6 سال کی ہجرت کا سفر پورا کر چکا تھا تو اللہ نے ایسی طاقت بنا دیا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اس کے ساتھ معاہدہ کرنے پر دنیا کی تمام طاقتیں مجبور ہوئی۔ انشاءاللہ 6 سال گزر جانے دے، 6 سال کے بعد 2020 ہوگا، پوری دنیا اپنا قلم و کاغذ لے کر اسلام کے شیروں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوگی، اور 8 سال کا زمانہ جب گزر کر آئے گا 2021 جب آئے گا، 2021 جب آئے گا تو الحمدللہ دنیا پر اسلام کا پرچم اور پھریرا لہرا رہا ہوگا۔ دنیا آج بھی 2 خندقوں میں بٹ گئی ہے، ایک اسلام کے چہیتے ہیں اور ایک اسلام کے مٹانے والے ہیں۔ فیصلہ کرو آپ کو کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے، ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہاشم پورہ کے مظلوموں اور مقتولوں کا
کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہیے. کاش ان شہیدوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع مل جاتا تو میرٹھ کے گھنٹہ گھر پہ کھڑے ہو کر وہ یہ اعلان کرتے, تمہیں نہیں معلوم ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, ہمارے رب نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہمیں وہ مقام ملا جو بڑا سے بڑا ولی نہ پا سکا, جو بڑے سے بڑا اسلام کا حامل نہ پا سکا. ہمارے خون کے قطرے جو ندی میں بہے وہ جنت کی طرف ہمیں لے آئے. ہم اللہ کی عرش کی تنظیروں میں ہے, کوئی منتری منسٹر و وزیر ہمارے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ ہے اگر ان سے اللہ نے پوچھا ہوگا, جیسے حضرت عبداللہ سے پوچھا تھا کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو کر اللہ سے کیا ملے تھے تو 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے تھے. اللہ نے کہا عبداللہ تیری کیا آرزو ہے, تیری کیا تمنا ہے, بول جنت میں کیا چاہیے. تو حضرت عبداللہ نے کہا اے میرے مولا تیری جنت میں وہ نعمت نہیں ہے, تیری جنت میں وہ چشمہ نہیں ہے جس میں وہ جام ملے, وہ جام جو مجھے شہادت کے وقت ملا تھا. اگر تو مولا میری آرزو پوری کر سکتا ہے, میری تمنا پوری کر سکتا ہے, میرے دل کی حسرتوں کو پورا کرنے پر تو قادر ہے, تیرا ضابطہ نہیں ٹوٹے گا تو اے مولا دوبارہ زندگی عطا کر دے, پھر دوبارہ سے تیرے دشمنوں کے مقابلے پر جاؤں اور خون کی بوندوں میں نہا کر کے پھر جنت میں آؤں. یہ ہے میری آرزو. شہادت پانے والا اتنا خوش نصیب ہے, اتنا خوش نصیب ہے. اس کی آرزو کرتے کرتے نبی دنیا سے چلے گئے. یہ آرزو عمر ابن خطاب نے کی تو مسجد نبوی کے مصلی پر ان کی آرزو پوری کر دی گئی. یہ آرزو حضرت عثمان نے کی تو 40 دن کی پیاس اور فاقے کے بعد ان کے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آرزو پوری کر دی گئی. یہ آرزو حضرت علی نے کی تو کوفہ کی گلیوں میں نماز فجر کی ادائیگی کے وقت ان کی آرزو پوری کر دی گئی. یہ آرزو حضرت حسین نے اپنے مولا سے کی تو کربلا کی سرزمین میں ان کی آرزو پوری کر دی گئی. یہ آرزو جعفر طیار نے کی تو موسیٰ میں اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کر دیا. یہ آرزو عبداللہ بن رواحہ نبی کے بیٹے نے کی تو ان کی آرزو اللہ نے پوری فرما دی. یہ آرزو اسلام کے خطیب اور اسلام کے شاعر عبداللہ بن رواحہ نے کی, ان کی آرزو پوری کر دی گئی. ام حرام نے کی تو پوری کر دی گئی. دشمنوں مسلمان تو شہادت کی آرزو میں جیتا ہے. جس دن شہید ہوتا ہے اس دن جنت کی حوریں آسمان سے اتر آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ تو نے دنیا کی بیوی کو چھوڑا ہے جو قدم قدم پہ روٹ جاتی تھی, جو ایک جوڑا من موافق نہ ملنے پر تجھے اس سے غصے ہو جا کر تیرا بستر چھوڑ کر تیرے بستر کو چھوڑ کے سو جاتی تھی. تو جان کی بازی لگا کر آیا ہے, تو خون میں نہا کر آیا ہے, تو دشمن کے خنجر سے قتل ہو کر آیا ہے. ہم وہ تیری بیویاں ہیں جو تجھ سے کبھی نہیں روٹھیں گے, جو کبھی تجھ سے نہیں جھوٹ بولیں گے, جو کبھی تجھ سے علیحدہ نہیں ہوں گے. ہم جنت کے جام لے کر آئے ہیں جن میں نہر سلسبیل کا پانی ہے, جس میں نہر تسنیم کا پانی ہے, جس میں آب کوثر کا پانی ہے, جس میں شراب کی آمیزش ہے, جس میں سوچ ملی ہوئی ہے, جس پہ مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہے. تو ہمیں کبھی بوڑھا نہیں پائے گا, ہم جوان ہی رہیں گے. تو کبھی ہماری آنکھوں کو گدلا نہیں پائے گا, سرما لگا ہی رہے گا. لے ہماری کلائی کو ایک بوسہ دے اور اس کے بعد بھول جائے اس گندی اور ناپاک اور پلید دنیا کو. ہم تیرا استقبال کرنے جنت سے آئے. میرے دوستو عزیزو, جس دن ایک ایک مسلمان نوجوان بچی میں آرزو پیدا ہو جائے گی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اس دن آ جائے گی. یہی آرزو یہی تمنا پیدا کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ثابت قدم رکھے. اور مولا
قلندر کی بات کی لاج رکھ لیجئے، اپنے دیوانوں کی بات کی لاج رکھ لیجئے۔ دشمنوں کو چیلنج تو کر دیا ہے، ان کی بات قبول تو کر لی ہے، اب اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ جس طرح تو نے 13 برس پہلے ہمیں چیلنج کرنے والے بش کا منہ کالا کر دیا، جونیئر بش کا منہ سیاہ کر دیا، اور یہ سیاہ منہ والا ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ اسلام کے دیوانوں نے اس جنگ کو پورے عالم میں پھیلا دیا اور کہا کہاں کہاں پر اترے گا۔ سمندر کے کناروں پر ہم ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہم ہیں، شام و عراق میں ہم ہیں، یمن و لیبیا میں ہم ہیں، نائجیریا اور صومالیہ میں ہم ہیں، وزیرستان اور فاٹا میں ہم ہیں، افغانستان غزنی اور جلال آباد میں ہم ہیں۔ اب محمد کے شعر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے جس طرح کل قرآن عدالتوں میں رکھا ہوا تھا، یہ دنیا پھر سے اورنگزیب کا زمانہ دیکھے گی، محمود غزنوی کی تاریخ کے حسین لمحات پھر سے دیکھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ پروگرام